अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मानसून की बारिशों को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला बहुत रहम करें। कभी कभी ये बारिशें इतनी ख़तरनाक हो जाती हैं ना कि बहुत सारे एरियाज़ में सैलाबी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। लास्ट ईयर का सैलाब मुझे याद है बहुत ही खौफनाक था। स्पेशली हमारे बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल हुआ था। अल्लाह ताला बहुत अपना रहम करम करें। शायद इसीलिए कहते हैं कि हमेशा रहमत की बारिश की दुआ करनी चाहिए, डायरेक्टली नहीं कहना चाहिए कि बारिश हो जाए। तो मेरी भी यही दुआ है, अल्लाह ताला हर जगह अमन व अमान कायम रखे। खैर, मेरा टॉपिक भी आज इसी बात से रिलेटेड है, पीसफुल माइंड। ये मॉर्निंग का टाइम था और मेरे जो दोनों छोटे हैं ना बहुत ही चटोरे हैं। नाश्ते से कभी कभी उनको हो जाती है बोरियत और ख़ुद से आके यहाँ पे मैक्रोनी गरम कर रहे थे, लेकिन गलती में छोटा पैन रख लिया था। तो अब उसको मैंने बड़े पैन में शिफ्ट किया। मैं इनको सिखाना चाह रही थी कि स्टील के पैन्स यूज़ करें, क्योंकि मैंने जब से लिए हैं ना ये इस्तेमाल नहीं हो रहे। इनमें इनको ज़रा सा ज़्यादा हीट मिले तो ये जल जाते हैं या चीज़ चिपक जाती है। तो बच्चों को सामने खड़ा करके मैं बता रही थी कि पहले इसकी बेस को थोड़ा सा ऑयली करो, हल्की आंच रखो, आंच तेज़ ना करना, और हल्का सा इसमें फिर आप लोग स्पैचुला चलाया करो। मैक्रोनी गरम हो गई थी, दोनों को मैंने प्लेट में डाल के दे दी। दोनों के लिए इनफ होगी, बल्कि इनकी आपी भी साथ ही खा लेंगी। और रह गए बाकी 3 लोग, तो वो तो अपना टिपिकल नाश्ता करेंगे, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और बड़ी बेटी है। मुझे तो कतई ये चीज़ें नाश्ते में नहीं पसंद। खैर, मुझे पास्ता अब खाने में भी इतना नहीं अच्छा लगता, पास्ता मैक्रोनी वगैरह। बस बच्चों की चीज़ें बच्चे इंजॉय करते हैं तो उनके लिए बना देते हैं। मुझे अपना देसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे कोई भगारे बैंगन दे दे, मुझे कोई भी ना अरवी गोश्त दे दे, मुझे बस ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। इन चीज़ों को थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ। अच्छा जी, बात करते हैं पीसफुल माइंड की। अब देखिए, यहाँ पे मुझे चाहिए था, मैं बहुत इरिटेट हो जाती, बच्चों को डांटना शुरू कर दी थी कि ओवन भी ख़राब है और इतने ज़्यादा पैन्स गंदे हो गए हैं। हमारा जो दिमाग का सुकून है ना, वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों ने ख़राब कर दिया है। ये छोटी छोटी बातें कोई इश्यूज़ नहीं हैं, लेकिन हम इनको बहुत बड़ा इशू बना देती हैं। और इस व्लॉग में आप देखिएगा कि टॉपिक के मुताबिक अपने आप ही सारी चीज़ें हो रही थी। ओवन ख़राब था काफ़ी टाइम से। उसको ठीक करवाया था 2 दफ़ा, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम आ रही थी। बार बार उसका मशीन जो थी वो स्टॉप हो जाती थी, काम नहीं करती थी। खैर, मैंने परवाह नहीं की। जितना हो सकता है चूल्हे पे अपना काम करना ज़्यादा बेहतर है। एक तो ये पॉइंट मेरे लिए इरिटेशन बन सकता था कि क्यों पैन्स में बार बार खाना गर्म हो रहा होता है, लेकिन नहीं, मुझे इन्हीं बातों को कंट्रोल करना है। मुझे इन्हीं बातों से अपने बच्चों को सिखाना है कि आपको कैसे इन सिचुएशंस में पीसफुल रहना है। क्योंकि जो पॉइंट्स मैं ख़ुद पे अप्लाई करती हूँ, मैं आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करती हूँ और अपनी बच्चियों से भी ज़रूर डिस्कस करती हूँ। अंडे बनाने लगी, पेड़े मैंने बना लिए थे, देखा तो अंडे ही नहीं हैं। अब ये एक और पॉइंट था जिस पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो जाती। ऑब्वियसली मैं गुस्सा भी होती, शाउट भी करती बच्चों पे कि क्या किया आप लोगों ने शाम में। लेट गो किया इस पॉइंट को भी और अपनी हेल्पर से कहा कि आप मुझे जल्दी से अंडे ला दो, तब तक मैं जल्दी से पराठे बना लेती हूँ। अच्छा, लोग अपने घर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ना बहुत एफ़र्ट्स लगाते हैं। मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे खूबसूरत घर भी जो बहुत प्रेजेंटेबल और बहुत खूबसूरत होते हैं, दूर से ही अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखें ना तो ऐसे घरों से अजीब सी वाइब्स आ रही होती हैं। हमें पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती, या हमारे जो अंदर स्पिरिचुअलिटी है ना, थोड़ी बहुत तो सबके अंदर होती है, उसको अच्छा नहीं लगता वहाँ पे ठहरना या वहाँ उस माहौल में ज़्यादा रहना। ये ऑब्वियस है, आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। और कुछ लोगों के घर बहुत ही सिंपल होते हैं, बेशक ओल्ड स्टाइल के बने हुए होते हैं, लेकिन वहाँ से कभी कभी इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं ना, इतना सुकून उन घरों में मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि जो कुछ वहाँ के लोगों के अंदर चल रहा होता है ना, वो एनर्जी की सूरत में हमें फ़ील हो रहा होता है। आपके अंदर जो चीज़ चल रही है ना, आपके माइंड में, आपके दिल में, वो अल्लाह ताला एक एनर्जी के ज़रिए दूसरों तक पहुँचाते हैं।
آپ نے اپنی آپ کی جو بھی ایج ہے، آپ نے اپنی کلاس فیلوز کو دیکھا ہوگا، کچھ بہت ہی اسمائلی اور پازیٹیو ہوتی ہیں، کچھ اسی اسمائل کے ساتھ بھی بہت عجیب سی نیگیٹو انرجیز دے رہی ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دینا چاہ رہی ہوں، کیونکہ میری بچیاں یہ بات ڈسکس کرتی ہیں نا مما، کہ بہت اچھے سے وہ ہم سے ملتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ ویسی نہیں ہے جیسے دکھتی ہے۔ تو یہ سب آپ کے اندر جو سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، جو کچھ آپ کے اندر مائنڈ میں، دل میں ہوتا ہے نا، یہ وہ انرجیز نکل کے دوسرے کو فیل کرا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، فریج کا میک اوور مجھے کرنا تھا، کیونکہ میں اپنے آپ کو ریلیکس اور پرسکون رکھنے کے لیے نا بہت بہتر سمجھتی ہوں کہ میں بیزی رہوں، میں فارغ بیٹھی رہوں تو مجھے بہت الجھن ہوتی ہے، بہت زیادہ، چاہے میں جتنی بھی ایگزاسٹ ہوں نا، میں ضرور کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں۔ میرا آرام صرف ہوتا ہے آئی تھنک 20 منٹس کا یا 30 منٹس کا، اس میں میری انرجی فوراً سے آ جاتی ہے واپس، اور میں دوبارہ سے اپنے کام میں لگ جاتی ہوں۔ فریج کا میک اوور کیسے کرنا ہے، میں نے بتایا تھا کہ گرلز بالکل زنگ والی ہو گئی ہیں، ان کا کوئی سولوشن نہیں نظر آ رہا۔ میرا ارادہ تھا کہ ہائر والوں کے پاس جا کے نا جو شیشے کے شیلف آج کل فریجوں میں لگ رہے ہیں نا وہ لے لوں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو 2017 کا ماڈل ہے، اس کے تو پارٹس آتے ہی نہیں اب۔ میں نے سوچا کہ اتنا اچھا مجھے یہ رول مل گیا ہے نا، خوبصورت ہارڈ پلاسٹک والا، کیوں نہ میں اس کی خود کٹنگ کر کے اپنے فریج کو پیارا سا میک اوور دے دوں، اور میں بہت زیادہ ہیپی بھی ہو جاؤں گی۔ تو بات شروع ہوتی ہے نا گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی، جیسے دیکھیں اوون میرا خراب ہے، یہ چیز بہت بڑا ہنگامہ ڈیلی بیسس پہ کریٹ کر سکتی ہے۔ میں ڈیلی جا کے اپنے ہسبینڈ کو سناتی رہوں، جھک 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 کرتی رہوں، اوون نہیں ہے ہمارے پاس، سب کے پاس ہے، اب ہمارا کیا ہوگا، ہم تو سب سے پیچھے رہ گئے، یہ بچے کیا کریں گے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ اوون کے تو نقصانات ہی اتنے زیادہ ہیں یار، یہی ٹائم ہے بچوں کو سکھانے کا کہ آپ نے کیسے ہر طرح کی سچویشن کو کنٹرول کر کے کیسے اس پہ اوور کم کرنا ہے۔ اب فریج مجھے بہت، مطلب مجھے خود سے برا لگ رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ آج کل کے جیسے تھوڑے بڑے سٹائل کے فریج ہے نا، فیملی ماشاءاللہ ہماری بڑی ہے تو تھوڑا فریج بڑا ہونا چاہیے، تو یہ چیز مجھے بہت اریٹیٹ کر رہی ہے۔ لیکن اسی میں نے کیسے خوش رہنا ہے، میں نے اس کو کیسے سجانا سنوارنا ہے، میں نے اپنے ذہن کے سکون کو نہیں خراب ہونے دینا، تو میں ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ لگی رہتی ہوں، ان چیزوں کو ڈیکوریٹ کرتی رہتی ہوں۔ تو میری ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ پیاری پیاری بچیاں، وہ بہنیں ضرور یہ پوائنٹ سیکھیں گی کہ لائف میں ہر طرح کی سچویشنز آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے آئٹمز کو لے کے اور بہت بڑی بڑی کنڈیشنز کو لے کے ہم لوگ شور شرابہ کر لیتے ہیں۔ ہم خواتین گھر میں بیٹھی نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی اپنے ہسبینڈس پہ بہت نیگیٹیوٹی ڈالتی رہتی ہیں، اپنے بچوں پہ ڈالتی رہتی ہیں۔ یہی نیگیٹیوٹی آپ کے گھر کا ماحول بناتی ہے۔ اسی ماحول کی میں بات کر رہی تھی کہ جب کوئی انٹر ہوتا ہے نا تو اس کو بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے، اس کو وہاں سکون محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ سارا دن جو گھر میں ماحول چلے گا تو وہی ماحول بن جائے گا۔ اور پازیٹیوٹی کیسے لانی چاہیے، کام رہیں، ریلیکس رہیں، اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ رکھیں، اور ذہن کے سکون کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مت خراب کریں۔ اب جیسے دیکھیں میری ہیپینس ہے کہ میں کچن کے ایک ایک کونے کو سنواروں، میرا بھی بہت دل کرتا ہے کچن ماڈیولر ہو جائے، بہت ہی خوبصورت لگے، میں اوپنلی اپنا کچن آپ لوگوں کو شو کروں، لیکن ایسا میں نہیں کر سکتی۔ اوکے جی، ہمارے فریج کا ہو گیا ہے میک اوور، میں نے بھی بڑے مزے سے جگاڑ لگا کے کٹنگز کر لی ہیں۔ تھرڈ والی جو گرل ہے نا اس پہ میں نے تھوڑا سا وہ بچا ہوا پیس ڈال دیا ہے، لیکن نہیں، میں ایک اور شیٹ لے آؤں گی، اس کی بھی پراپر ایک شیٹ بن جائے گی۔ تو بہت مجھے اچھا لگ رہا تھا اپنا فریج، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو اچھا لگا کہ نہیں، ضرور کامنٹس میں بتائیے گا۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ مجھے گھیا توری بھی بنانی تھی، اور جو تھوڑا بہت ٹائم رہ گیا ہے اس میں تھوڑا سا اور ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو مکھیاں بہت اریٹیٹ کر رہی ہیں سچ میں، یہ جو برسات کا موسم ہے نا یہ بہت ہی پرابلمیٹک ہوتا ہے، آپ کی سکن پہ بھی ریشز، دانے، خارش سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ کیڑے مکوڑے، یہ مکھیاں بہت زیادہ اسپیشلی تنگ کرتی ہیں۔ مورٹین سپرے میں نے کیا، میٹھے گلگلے مجھے بنانے تھے، اس سے پہلے جی مکھیاں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھیں، لیکن سپرے کو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا، ادھر ادھر کہیں بھاگ گئی تھیں، چھپ گئی تھیں۔ ایک تو جگ پہ بیٹھی تھی جس کو میں نے دیکھ لیا تھا، لیکن اب اس کو میں کیسے مارتی، نہیں مار سکی۔
تو اسپرے کو میں نے خیر کر کے چھوڑا بھی نہیں کیونکہ مجھے فوراً کھانا بنانا تھا اور ہسبینڈ کی فرمائش پہ میٹھے گلگلے بنانے تھے. بہت ہی ایزی بنتے ہیں اور بہت فیوریٹ ہیں میرے بھی, ہسبینڈ کے بھی اور بچوں کے بھی. ہمیں کوئی اسنیک سمجھ نہ آ رہا ہو نا تو ہم لوگ فٹافٹ میٹھے گلگلے بنا لیتے ہیں. بالکل ڈونٹس کی ٹیسٹ بھی دیتے ہیں اور ڈونٹس کی طرح ہی لگتے ہیں. تو یہاں آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا کہ میں نے اس میں کیا کیا ڈالا. اور اینڈ پہ ضرور سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کا جو مائنڈ ہے نا یہ آپ کا باس ہے. یہ آپ کا باس ہے, یہ آپ کو ہر لحاظ سے ہولڈ کرتا ہے, آپ کے ایموشنز کو, آپ کی نیگیٹیوٹیز پازیٹیوٹیز ہر چیز کو یہ ہولڈ کرتا ہے. جب بھی کوئی نیگیٹو تھاٹ آتی ہے نا, جب بھی کوئی ایسا آپ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ اب میں شور مچا کے اس ایشو کو ختم کر سکتی ہوں, تو پوری کوشش کریں کہ شور مچائیں نہیں, آرام سے بیٹھ کے پہلے سوچیں, اس کے پازیٹیو پوائنٹ سوچیں, پھر اس کے مائنس پوائنٹ سوچیں کہ آپ کے شور مچانے سے کیا ہو جائے گا. آپ کے بچوں پہ بہت برا امپیکٹ پڑے گا, آپ کے گھر پہ بہت برا امپیکٹ پڑے گا, آپ کے ہسبینڈ اریٹیٹ ہو جائیں گے, بہت ساری باتیں ایسی ہو جائیں گی. خیر ان ٹاپکس کو جتنا بھی ڈسکس کرو نا تو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں یہ. یہاں جی ہمارے گلگلے ریڈی ہو رہے تھے. بالکل آپ نے لو فلیم رکھنی ہے اور چھوٹے چھوٹے ان کو ڈالنا ہے, بہت بڑے بڑے نہیں ڈالنے. چھوٹے بہت مزے کے فلفی سے بنتے ہیں, بڑے سائز میں اتنے اچھے نہیں لگتے. اور اس کے بعد مجھے کھانا بھی بنانا تھا. تو ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنے میں مزہ بہت آتا ہے, ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے, لیکن جتنے پوائنٹس میں یہاں پہ کلیئر کر سکتی تھی میں نے پوری کوشش کی آپ سے کلیئر کروں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ اپنے مائنڈ کو ریلیکس اینڈ پیسفل رکھیے اور ایشوز کو ریزالو کرنا سیکھیے. لیتی ہوں آپ سے اجازت. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اور کمپلیٹ ویڈیو واچ کیجیے گا.